مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، یہ ٹرین ہو رہے ہیں، دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے۔ یہ صرف ان بچوں کا کام نہیں ہے بلکہ سب کا کام ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ بندہ اب ایک عمر کو پہنچ گیا اور وہ کہے کہ جی اب تو میری عمر نہیں ہے، میں اب نعتیں کیسے پڑھوں۔ نعتیں پڑھنے کے لیے عمر کا تعلق نہیں ہے، آپ کے عمل کا تعلق ہے۔ عمل اچھا ہوگا سب کی عمر بھی اچھی گزرے گی، اللہ کی ذات پاک قبول منظور فرمانے والی ہے۔ نعت رسول پاک پڑھتے رہیں، بے شک آپ 70 سال کے ہو گئے، نعتیں پڑھنا لازمی ہے۔ میں نے پچھلے عید میلاد النبی پہ ایک بیان میں نے تھا کہ جب کچھ نہیں تھا تو تب کیا تھا۔ میرے کافی مہمانوں نے، میرے کافی دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ذرا وہ بیان دوبارہ پڑھنا۔ میں آپ کو سب کو بتا دوں، وہ بیان میرا نہیں ہے، وہ بیان مولانا کوکب رضوی صاحب کا تھا۔ مولانا کوکب صاحب نے، اکاڈمی صاحب نے وہ بیان اپنا، وہ میں نے نیٹ پہ لکھا، لیکن یونیک بیان تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں وائنڈ دو گھنٹے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میلاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے، نعتیں بیان کی جائے، توام کا اہتمام کیا جائے، اور تمام نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائے۔ یہی میلاد ہے۔ انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ کیا صحابہ کرام نے میلاد بنایا۔ اس سے پہلے میں 5 منٹ میں صرف ایک واقعہ وائنڈ اپ کروں گا جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا۔ تو اسی واقعے کا مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ جی آپ دوبارہ کی طرف ریپیٹ کر دیں۔ انشاءاللہ اس واقعے کے بعد ہم دوبارہ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئیں۔ عابد بن عبداللہ بڑے ہی پیارے صحابہ ہوئے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر، اللہ کی ذات پاک نے اس وقت اپنے نور سے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت کچھ نہیں تھا، صرف میرا اللہ تھا اور میرا نور تھا۔ یہاں تک حدیث سب کو پتا ہے، سب نے سنی ہوئی ہے، لیکن یہ مکمل آگے تک کسی کو نہیں ہے۔ اس کو مکمل کرتے ہیں، اس طرح میں نے یہ بیان پچھلی بار مکمل کیا تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت نہ لوح تھے، نہ قلم تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند، نہ سورج، نہ انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا اللہ تھا اور صرف میں تھا۔ پھر اللہ کے ساتھ پاک نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنا، اپنی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا۔ پھر اللہ کی ذات پاک نے میرے نور کے فیضان اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے قلم، دوسرے حصے سے لوح محفوظ، تیسرے حصے سے عرش، اور چوتھے حصے کے پھر 4 حصے۔ اہم ہے اور بڑی ہی توجہ والی، ان میں سے پہلی یہ ہے اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم غلبت فرمایا آقا علیہ السلام آپ اعلان فرما دیں اللہ نے سلطنت روم کے اوپر آپ کو غلبہ عطا فرما دیا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب علیہ السلام اعلان فرما دیں کہ اللہ نے سلطنت روم کے اوپر آپ کو غلبہ عطا کر دیا۔ اب اس وقت کی سب سے دینے پہ راضی ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ کے نام پہ ٹیکس دینے شروع کر دیں۔ پہلا پیغام محمد مصطفیٰ کے اوپر ایمان لے آؤ، محمد مصطفیٰ آ چکے ہیں، پہلا پیغام۔ دوسرا، اگر یہ نہیں ماننے کے لیے تیار، کلمہ نہیں پڑھتے، دلوں کے اوپر
سختی ہے، مہر لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہو تو پھر جزیہ دے دو، ٹیکس ادا کرو اور محمد مصطفیٰ کے غلام آپ کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ اب دونوں صورتوں میں پیغام محمد اور ولادت مصطفیٰ کی خبر پہنچ چکی ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی نہ مانتا، دونوں میں سے کوئی بھی نہ مانتا، یعنی نہ کلمہ پڑھتے نہ ٹیکس دیتے، سے کرسی، تیسرے سے فرشتے اور چوتھے سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے 4 حصے فرمائے۔ اس کے پہلے حصے سے 7 آسمان، دوسرے سے 7 زمینیں، تیسرے سے جنت و دوزخ، اور چوتھے حصے کو اللہ کی ذات پاک نے پھر 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو فرمایا فرشتوں نے جا کے زمین سے مٹی لے کے آؤ، مختلف جگہوں کی مٹی لائی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تخلیق کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیدا فرمایا گیا تو نور کا ذکر ہوا، اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک نے اپنے نور سے میرے نور سے، مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال سب کے ذہن میں یہ آئے گا کہ تو بشر ہیں، نور اور بشر کیسے ہیں؟ نور کا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف انبیاء کرام کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوئے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے، کسی کی خدمت میں 5 دفعہ، کسی کی خدمت میں 8 دفعہ، بہت کم انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر ہے 100 دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوتے۔ آپ کی حیات مبارکہ، اچھا یہ بھی میں بتا دوں، آپ کی حیات مبارکہ میں 40 سال سے آگے جب وحی نازل ہوگی تو 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ صرف 23 سال کے عرصہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ حاضر ہوتے تو کسی نہ کسی صحابہ کی شکل میں شامل، یعنی کہ ایک انسان کی شکل میں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ کی ذات پاک نے فرمایا اور ہم نے بھیجا مریم کی طرف اپنا فرشتہ جبرائیل جو انسانی روح میں حاضر ہوتا۔ دیکھیں اب فرشتے تو نور ہے تو وہ کیسے انسانی شکل میں کسی کے سامنے آ سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات پاک کا حکم ہے۔ اللہ کی ذات پاک نے سورہ مریم کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نور ہے جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو انسانی شکل میں حاضر ہوتے۔ تو اللہ کا رسول کیوں نہیں، نور اور بشر کیوں نہیں دونوں ہو سکتا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 23 سال کے عرصہ میں 24,000 مرتبہ صحابہ کرام انسانوں کی شکل میں آپ کے سامنے آتے اور حاضر سے لطف اندوز ہونے کا مطلب میں آپ کو بتانا چاہوں کہ عمر کتنی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی عمر ہے۔ آپ نے فرمایا کتنی لمبی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو حجابات عظمت میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ پردے ہیں جو عرش کے آگے ہیں، تو حجابات عظمت میں اس وقت پردوں میں ایک خوبصورت تارا چمکتا تھا۔ مجھے وہ تارا بہت اچھا لگتا تھا اور میری بار بار چاہت ہوتی کہ میں اس کو دیکھوں، وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ وہ تارا میں نے 70,000 سال کے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوتا تو میں اس کا دیدار کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تارا میں نے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں 72,000 مرتبہ، کچھ علماء کرام کہتے ہیں 70,000 مرتبہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تارا ہر 70,000 سال کے بعد نمودار ہوتا اور میں نے وہ تارا اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ دیکھا۔
آپ کیلکولیشن کریں، کیلکولیٹرز کو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی کیلکولیشن ہی ختم ہوگی، وہاں پہ اتنا لمبائی تو ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا جواب عرض کیا کہ آپ کے ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مجھے اس رب کے عزت و جلال کی، اے جبرائیل وہ تارا میں ہی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور ہونے کی یہاں پہ بھی ایک دلیل پیش کی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، کئی لوگ آپ کو شاید مجھے نہیں پتا کہیں کیا کیا باتیں ہوں گی، لیکن یہ احادیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ کہ آج ہم 5واں میلاد پاک منا رہے ہیں۔ اس 5ویں میلاد پاک کی نسبت ہم نے اس کو ہم نے پنجتن پاک کا میلاد نسبت ان کی دے دی۔ آج کا میلاد پنجتن پاک ہے نام، اللہ کے ذات پاک ان کی نسبت سے حاضرین محفل ہماری تمام مائیں بہنیں جو گھروں میں ہیں تمام کی دلی مرادوں کو قبول فرمائے۔ آج کی محفل کے صدقہ سے ہم سب کے دلی برادوں کو اللہ کے ذات پاک کی رحمت اور رحمت للعالمین کے صدقہ سے اور حضور غوث پاک رحمت اللہ کے وسیلہ سے تو بلند منظور فرمائے۔ پنجتن پاک کا ذکر ہو اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو میرے خیال ہے کہ آپ بھی اس کو انجوائے کر سکیں۔ ایک میں بھی نعت پڑھ رہی ہوں پنجتن پاک کے حوالے سے۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا پھول سے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں اتنے غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا،
کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی علیہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پوچھتا ہے میں تو خاک ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، میں مرید خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میرا شعر کیا، میرا ذکر کیا، میری بات کیا، میرا فکر کیا، میری بات ان کے سبب سے ہے، میرا شعر ان کے ادب سے ہے، میرا ذکر ان کے طفیل سے، میرا فکر ان کے طفیل سے، کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو من کا بات کا بھی حق ادا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ علم غیب کو اللہ کی ذات نے عطا کیا، اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ 1000 واقعے ہیں، وقت کی کمی ہے، صرف 2 واقعہ بیان کروں گا، حدیث سے ثابت ہے، یہ نہیں ہے کہ زبانی کسی سے سنے ہوئے، احادیث سے ثابت۔ ایک بار ابو جہل کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ نبی کو ٹیسٹ کیا جائے۔ اس نے کیا اپنے ہاتھ میں کچھ کیا نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ابو جہل جہالت کا پاک سے جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا یار میں وہ الفاظ دہرا رہا ہوں، کہ میں حضور نہیں کہہ سکتا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے پکے نبی ہیں تو مجھے بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ رکو مجھ پہ ذرا وحی آلے پہلے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے مجھے بتا دے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، میں بتا دوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پتا نہیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، وقفہ بھی نہیں فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یا تمہارے ہاتھ میں جو پتھر ہے وہ شہادت ہے کہ میں کون ہوں، تو کیا تم مان لے ہوگے؟ اس قدر خواص باختہ ہوا کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھولی تو پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آپ اس واقعے سے اندازہ کریں
کہ پتھروں نے گواہی دی کہ یہ اللہ کے رسول اس سے دو چیزیں اشارہ کر کے بتایا یہاں تک فلاں پاؤں مبارک سے نشان لگائے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں ہاتھ سے نشان لگائے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں مسٹیک سے نشان لگائے۔ ٹھیک اگلے دن وہی کافر جس کا نام دیا گیا تھا اسی جگہ پہ مارا پڑا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی علم غیب کی نشانی ہے۔ چلیں ایک اور واقعہ، آج ہم قیامت تک کے احوال بتاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ اچھا یہ حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اب یہ پوری ہو گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال فرمایا، آج وہ پورا ہو گیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی صغیرہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، کبیرہ میں سے بھی آدھی سے زیادہ پوری ہو گئی ہیں، صرف چند ایک بڑی بڑی رہ گئی ہیں۔ کبھی سوچے آپ نے کہ نشانیاں کیا تھی؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک تھے جو علم غیب کے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق سچ ثابت ہو رہا ہے۔ چند ایک نشانیوں کا بڑی نشانیوں کے علاوہ سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ یہ جی چاہتے کہ سال چلتے کیونکہ وقت کی کمی ہے ہمارے پاس، ہم نے آگے بھی پروگرام کو لے کے چلنا ہے۔ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلمان بھائی کو کہوں گا حضرت بابا بلے شاہ کا کلام آپ کو درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ میری ذرا طبیعت تھوڑا ساتھ ہے تو انشاءاللہ مختصر کروں گا۔ ادھر سبحان اللہ، بلند بانا کو سبحان اللہ۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ مینو ہٹ کلمائی لاؤ جاندڑے میرے کیڑا موڑ لے آئے، میری عقل چبھالی نال مہائیاں دے گئیاں، تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا چھیتی بوڑی نے طبیبہ نیتا میں مر گئیا، چھیتی بوڑی نے طبیبہ۔ شاہ صاحب مکتہ لکھتی ہیں، بلے شاہ سدو شائنہ تو بھوئے جس میں نو پوائے چولے سوہے چولے سارے تسوہے، جام ماری ہاں اڈی مل پیا ہے دھیا، تیرے عشق رچایا، تیرے عشق رچایا کر کے تھیا تھیا چھیتی بوڑی میں طبیبہ نیتا میں مر گئیا، چھیتی بوڑی میں طبیبہ نیتا میں مر گئیا، تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا چھیتی بوڑی میں طبیبہ نیتا میں مر گئیا، چھیتی بوڑی میں طبیبہ۔ فرما دی ہے۔ ہمیں یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک ہمیں غلط کانسیپٹ ہے ہمارے دماغ میں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے مسلمان ہی ماننا، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ جو مسلمان ہے اس نے مسلمان بننا ہے، کافر ہو کے بننا۔ حدیث مبارکہ سماعت کیجئے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گے، ساری عمر مسلمانوں والی گزاریں گے، خاتمہ پہ اسلام پہ ہوگا، مسلمانوں کے بارے۔ کچھ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گے، ساری عمر مسلمانوں کی زندگی گزاریں گے، خاتمہ ان کا کفر میں ہوگا۔ اسی طرح کئی کافر ہوں گے، کفر میں پیدا ہوئے، کفر میں زندگی گزاری، کفر میں مر گئے۔ اسی طرح کئی کافر ہوں گے، کفر میں پیدا ہوئے، کفر میں زندگی گزاری۔ اللہ اور اس کے رسول جس کو چاہے گا ایمان کی دولت عطا فرما دے گا، مسلمان ہو کے مریں گے۔
یہاں سے آ کے وہ جی میرے والدین نے اور میرے خیال ہے آپ لوگوں کے والدین نے یہ بتایا گا بیٹا تو مسلمان ہے تو مسلمان ہی مرنا ہے. ایسا کوئی کانسیپٹ نہ دل میں رکھیے گا. اللہ سے ہر کوئی ڈر کے رہیے گا. اللہ اور اس کے رسول کا ہم ذکر کر رہے تھے تو اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر آ جائے. ایک ولی گزرے بہت بڑے ولی حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ. بہت انہوں نے کتابیں احادیث مبارکہ پہ بہت ساری عمر انہوں نے اسلام کی تبلیغ پہ لگائی. قربان جائیں ان پہ جب آخری وقت آیا وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. اللہ کے یہ ولی حضرت فخر الدین رازی رضی اللہ عنہ جب ان کا آخری وقت آیا بہکاتا بھی شیطان ان کو ہے جنہوں نے ساری عمر اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور وہ چاہتا ہے کہ ان کا آخری وقت ان کو تباہ کر دوں تاکہ وہ اس پہ آیا نہیں سکے. جب ان کا آخری وقت آیا شیطان مار ہو گیا. شیطان نے کہا فخر الدین رازی ساری عمر اللہ کو عبادت کرتے رہے کبھی اللہ کو دیکھے. فخر الدین رازی قربان جائیں اس وقت اس تکلیف میں جس وقت انسان کی روح جب نکلی ہوتی ہے اس کی تکلیف کے بارے میں آپ اندازہ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک موت ہے. اندازہ کریں دنیا اور آخرت کی. قربان جائیں آپ پہ جب آپ کا آخری وقت آیا موت بالکل آخری وقت پہ تھی. آپ دلائل پیش کرنے لگے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں جب آپ نے دلائل پیش کرنا شروع کیے شیطان کہے رد کیے میں نے. آپ نے 50 دلائل دیے 100 دلائل دیے. ادھر شیطان بہکاتا رہا فخر الدین مجھے ثابت کرو کہ تم نے خدا کو دیکھا ہے. آپ دلائل میں دلائل لیتے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں ایک بندہ شدید موت کی کشمکش میں تکلیف میں ہے لیکن وہ دلائل دے رہے اپنی کتابوں کے کہ اللہ کی ذات پاک موجود ہے. آپ نے کچھ علماء کرام کہتے ہیں 320 313 کے قریب دلائل پیش کرنے شیطان نے کہا میں رد کرتا. آپ کے مرشد پاک حیات تھے اور وہ پتہ نہیں کون سے شہر میں دوسرے شہر میں وہاں موجود بھی نہیں تھے. دیکھیے مرشد کا ہونا کتنا ضروری ہے. آپ اس تمام عمل کا مشاہدہ کر رہے ہیں. آپ وضو فرما رہے تھے آپ کے مرشد پاک وضو کرتے کرتے آپ نے پانی اپنی ہتھیلی میں رکھا اور اس طرف جہاں پہ حضرت فخر الدین رازی تھے اس طرف کر کے پھینکا ہوا میں. شیطان ایک دم ہٹ گیا. آپ نے فرمایا فخر الدین رازی تم اس کو دلائل دے رہے ہو تم یہ کیوں نہیں کہتے میں نے اپنے رب کو بغیر دیکھے مان لیا. آپ کے یہ الفاظ نکلنے تھے آپ کی روح پرواز. اللہ کی ذات پاک نے آپ کو ایمان کے دولت سے فرما دیا نہیں تو شیطان ہر حالت میں بے رونق ہو. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا اس کا آقا تو اچھا ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں حضور غوث پاک فرما رہے ہیں میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا میں تو اچھا ہوں اس کا آقا عبد القادر تو اچھا ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے. میں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی صرف بتانے کا مقصد یہ تھا اللہ کی ذات پاک سے آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کی ذات پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. آمین. ایمان کی حالت دنیا سے جائے تو سب کچھ ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی ایمان کی حالت سے نہ گیا شیطان نے کہا گیا تو یاد رکھیے گا سب کچھ ختم فی ہر جہان ہمیشہ کے لیے. اللہ کی ذات پاک سے دعا ہے اللہ کی ذات پاک ہمارے گناہوں کی معافی فرمائے. اللہ کی ذات پاک ہماری دعاؤں میں جو گناہ حائل ہیں ان کو دور فرمائے. ہماری دعا کو قبول و منظور فرمائے. آج اس پاک محفل کے ساتھ کیسے ہمارے دعا کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. سلام پڑھتے ہیں اللہ دعا انشاءاللہ. رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمائے بس میں سوہانی گھڑی چمکاتا ہے بھاگا چاند جے سوہانی گھڑی چمکاتا ہے بھاگا چاند اس
پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جالے رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی اجر، آپ ہیں محبوب حق مالک محروبر، صاحب رجعت شمس و شاہ القمر، نائی بے دست قدرت، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی سے لڑکے موٹر سائیکل پہ پھر رہے ہیں، بچوں کو ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام، ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی
ٹھنڈی چھاؤں کو سلام یا الہی واسطائے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول لاکھوں سلام کروڑوں سلام بروح محمد علیہ السلام۔ سب حضرات بالخصوص ہم سب کے اہل رشتہ دار ان کی ارواح کے لیے سال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی ارواح کو سال ثواب پہنچے، یا اللہ پاک ان کی قبروں کو تحت دینے کا کشادہ عطا فرما دینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور انور سے منور فرما دینا، یا اللہ پاک کروٹ جنت الفردوس کے باغوں میں سے ان کی قبروں کے باغ بنا دینا، یا اللہ پاک ان کی قبروں کو ان کی ارواح پہ اپنا خاص فضل و رحمت نازل فرمانا، یا اللہ پاک تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمان جنات جو آج ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوئے، اے میرے رب العالمین ان جنات کی دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمانا، یا رب العالمین ان جنات کی دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صدقہ سے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ سے قبول و منظور فرمانا، یا اللہ پاک ہماری محفل میں آج جو رحمت کے فرشتے شامل ہوئے، اے میرے رب العالمین ان رحمت کے فرشتوں نے ہماری دعاؤں پہ آمین کہا، یا رب العالمین ان رحمت کے فرشتوں کے آمین کہنے کا صدقہ ہماری دعاؤں کو بھی ان کے ساتھ قبول و منظور فرما، یا اللہ پاک رحم فرما ہم پہ، یا اللہ پاک رحم فرما، بڑے گناہگار ہیں میرے رب العالمین تو ہم پہ رحم فرما، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل ہو شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہیدان اسیران کربلا کے واسطے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش انک محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین پیدم الرحمین آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین یا رحمت للعالمین آمین ثم آمین۔